أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئی ہو اور آپ کو لگتا ہے کہ ہم آپ کے لیے سچے واقعات لے کر آتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے آواز کو مضبوط کریں تاکہ ہمارا آواز دور تک جائے۔ لائک کریں، شیئر کریں اور ایک پیاری سی کمنٹ کریں۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی سنیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نسب چند واسطوں سے حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ ان کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام یوکابد تھا۔ باپ کا سلسلہ نسب یہ ہے کہ عمران بن قاہت بن لاوی بن یعقوب علیہ السلام سے اور حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حقیقی اور بڑے بھائی تھے۔ عمران کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے 5 ادوار: ایک، پیدائش سے لے کر آغوش فرعون میں آپ کی پرورش تک کا زمانہ۔ 2، مصر سے آپ کا نکلنا اور شہر مدین میں حضرت شعیب کے پاس کچھ دقت گزارنا۔ 3، آپ کی بعثت کا زمانہ اور فرعون اور اس کی حکومت والوں سے آپ کے متعدد تنازع۔ 4، فرعونیوں کے ہاتھوں سے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی نجات اور وہ حوادث جو راستے میں اور بیت المقدس پہنچنے پر رونما ہوئے۔ 5، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے درمیان کشمکش کا زمانہ۔ ولادت حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ فرعون نے بنی اسرائیل کے یہاں جو نومولود بیٹے ہوتے تھے انہیں قتل کرنے کا ایک وسیع پروگرام بنایا تھا، یہاں تک کہ فرعون کی مقرر کردہ دائیاں بنی اسرائیل کی حمل والی عورتوں کی نگرانی کرتی تھیں۔ ان دائیوں میں سے ایک والدہ موسیٰ کی دوست بن گئی تھی۔ جس وقت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو یہ احساس ہوا کہ بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے تو اپنے کسی کے ذریعہ اپنی دوست دائی کو بلانے بھیجا۔ جب وہ آ گئی تو اس سے کہا، میرے پیٹ میں ایک فرزند ہے، آج مجھے تمہاری دوستی اور محبت کی ضرورت ہے۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے تو آپ کی آنکھوں میں ایک خاص نور چمکنے لگا تھا، چنانچہ اسے دیکھ کر وہ دایا کانپنے لگی اور اس کے دل کی گھڑی میں محبت کی ایک بجلی سما گئی جس نے اس کے دل کی تمام فضا کو روشن کر دیا۔ یہ دیکھ کر وہ دایا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے مخاطب ہو کر بولی کہ میرا یہ خیال تھا کہ حکومت کے دفتر میں جا کر اس بچے کے پیدا ہونے کی خبر دوں تاکہ جلاد آئیں اور اسے قتل کر دیں اور میں اپنا انعام پالوں، مگر میں کیا کروں کہ میں اپنے دل میں اس نوزائیدہ بچے کی شدید محبت کا احساس کرتی ہوں، یہاں تک کہ میں یہ نہیں چاہتی کہ اس کا بال بھی بیکا ہو۔ اس کی اچھی طرح حفاظت کرو، میرا خیال ہے کہ آخر کار میرا دشمن ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے تفتیش شروع کر دی۔ پوچھا، دائی یہاں کیا کر رہی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے کہا کہ وہ میری سہیلی ہے، مجھ سے ملنے آئی تھی۔ حکومت کے کارندے مایوس ہو کر واپس چلے گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو ہوش آیا۔ اپنی بیٹی سے پوچھا کہ بچہ کہاں ہے؟ اس نے لاعلمی کا اظہار کیا۔ ناگہاں تنور کے اندر سے بچے کے رونے کی آواز آئی۔ اب ماں تنور کی طرف دوڑی، کیا دیکھتی ہے کہ اللہ نے اس کے لیے آتشی تنور کو ٹھنڈا اور سلامتی کے جگہ بنا دیا ہے، وہی اللہ جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آتشی نمرود کو سلامتی والا بنا دیا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور بچے کو صحیح سلامت باہر نکال لیا، لیکن پھر بھی ماں محفوظ نہ تھی کیونکہ حکومتی کارندے دائیں بائیں پھرتے رہتے اور جستجو میں لگے رہتے تھے۔ کسی بڑے خطرے کے لیے یہ کافی تھا کہ وہ ایک نوزائیدہ بچے کے رونے کی آواز سن لیتے۔ آخر اس نے یہ سمجھا کہ اس واقعے میں ضرور کوئی اللہ کی راز پوشیدہ ہے، چنانچہ اس نے صندوق بنا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو دے دیا۔ غالباً صبح کا وقت تھا۔ نوزائیدہ بچے اور صندوق کو دریائے نیل کے کنارے لائی، بچے کو آخری مرتبہ دودھ پلایا، پھر اسے مخصوص صندوق میں رکھا جس میں یہ خصوصیت تھی کہ ایک چھوٹی کشتی کی طرح پانی پر تیر سکے، پھر اس صندوق کو نیل کی موجوں کے سپرد کر دیا۔ نیل کی موجوں نے اس صندوق کو جلد ہی ساحل سے دور کر دیا۔ ماں کنارے کھڑی دیکھ رہی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہوا کہ اس کا دل سینے سے نکل کر موجوں کے اوپر تیر رہا ہے۔ اس وقت
اگر اللہ اس کے دل کو سکون و قرار نہ بخشتا تو یقیناً وہ زور زور سے رونے لگتی اور پھر سارا راز فاش ہو جاتا۔ کسی آدمی میں یہ قدرت نہیں ہے کہ ان حساس لمحات میں ماں پر جو گزر رہا تھا دلوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت۔ اب دیکھنا چاہیے کہ فرعون کے محل میں کیا ہو رہا تھا۔ روایات میں مذکور ہے کہ فرعون کی ایک اکلوتی بیٹی تھی، وہ ایک سخت بیماری سے شدید تکلیف میں تھی۔ فرعون نے اس کا بہت کچھ علاج کرایا مگر بے سود۔ اس نے کاہنوں سے پوچھا، انہوں نے کہا، اے فرعون، ہم پیشن گوئی کرتے ہیں کہ اس دریا میں سے ایک آدمی تیرے محل میں داخل ہوگا، اگر اس کے منہ کی رال اس بیمار کے جسم پر مالی جائے گی تو اسے شفا ہو جائے گی۔ چنانچہ فرعون اور اس کی ملکہ آسیہ ایسے واقعے کے انتظار میں تھے کہ ناگہاں ایک روز انہیں ایک صندوق نظر آیا جو موجوں کی سطح پر تیر رہا تھا۔ فرعون نے حکم دیا کہ سرکاری ملازمین فوراً دیکھیں کہ یہ صندوق کیسا ہے اور اسے پانی میں سے نکال لیں۔ نوکروں نے وہ عجیب صندوق فرعون کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ کسی کو اس کا ڈھکنا کھولنے کی اہمیت نہ ہوئی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نجات کے لیے صندوق کا ڈھکنا فرعون ہی کے ہاتھ سے کھولا جائے، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جس وقت فرعون کی ملکہ نے اس بچے کو دیکھا تو اسے یوں محسوس ہوا کہ ایک بجلی چمکی ہے جس نے اس کے دل کو منور کر دیا ہے۔ ان دونوں بالخصوص فرعون کی ملکہ کے دل میں اس بچے کی محبت نے گھر بنا لیا، اور جب اس بچے کا آب دہن اس کے لیے موجب شفا ہو گیا تو یہ محبت اور بھی زیادہ ہو گئی۔ قرآن میں یہ واقعہ اس طرح مذکور ہے کہ فرعون کے اہل خانہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نیل کی موجوں کے اوپر سے پکڑ لیا تاکہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے باعث اندو ہو جائے، لیکن اس کا انجام ایسا ہی ہوا کہ اللہ اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہتا ہے کہ وہ کس طرح اس گروہ کو جنہوں نے اپنی تمام قوتیں اور وسائل بنی اسرائیل کی اولاد ذکور کو قتل کرنے کے لیے وقف کر دیا تھا، اس خدمت پر معمور کرے کہ جس بچے کو نیست و نابود کرنے کے لیے انہوں نے یہ پروگرام بنایا تھا، اسی کو وہ اپنی جان کی طرح عزیز رکھیں اور اسی کی پرورش کریں۔ قرآن کی آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس بچے کے بارے میں فرعون کو اور اس کی ملکہ اور دیگر خاندان میں باہم نزاع اور اختلاف بھی ہوا تھا، کیونکہ قرآن شریف میں یوں بیان ہے، فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کا نور ہے، اسے قتل نہ کرو، ممکن ہے یہ ہمارے لیے نفع بخش ہو یا ہم اپنا بیٹا بنا لیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فرعون بچے کے چہرے اور دنگر علامات سے من جملہ ان کے اسے صندوق میں رکھنے اور دریائے نیل میں بہا دینے سے یہ سمجھ گیا تھا کہ یہ بنی اسرائیل میں سے کسی کا بچہ ہے۔ یہ سمجھ کر ناگہاں بنی اسرائیل میں سے ایک آدمی کی بغاوت اور اس کی سلطنت کے زوال کا کابوس اس کی روح پر مسلط ہو گیا، اور وہ اس امر کا خواہاں ہوا کہ اس کا وہ ظالمانہ قانون جو بنی اسرائیل کے تمام نوزائیدہ اطفال کے لیے جاری کیا گیا تھا اس بچے پر بھی نافذ ہو۔ فرعون کے خوشامدی درباریوں اور رشتہ داروں نے بھی اس امر میں فرعون کی تائید و حمایت کی، اور کہا اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ بچہ قانون سے بالاتر رہی۔ لیکن فرعون کی بیوی آسیہ، جس کے بطن سے کوئی لڑکا نہ تھا اور اس کا پاک دل فرعون کے درباریوں کی مانند نہ تھا، اس بچے کے لیے محبت کا کان بن گیا تھا، چنانچہ وہ ان سب کی مخالفت پر آمادہ ہو گئی، اور چونکہ اس قسم کے گھریلو اختلافات میں فتح امشا عورتوں کی ہوتی ہے، وہ بھی جیت گئی۔ اگر اس گھریلو جھگڑے پر دختری فرعون کی شفایابی کے واقعے کا بھی اضافہ کر لیا جائے، تواس اختلافی باہمی میں آسیہ کی فتح کا امکان روشن تر ہو جاتا ہے۔ اللہ کی عجیب قدرت۔ اس چیز کا نام قدرت نمائی نہیں ہے کہ اللہ آسمان و زمین کے لشکروں کو معمور کر کے کسی پر قوت اور ظالم قوم کو نیست و نابود کر دے، بلکہ قدرت نمائی یہ ہے کہ انہی جباران مستکبر سے یہ کمین لے کر وہ اپنے آپ کو خود ہی نیست و نابود کر لیں، اور ان کے دل و دماغ میں ایسے خیالات پیدا ہو جائیں کہ بڑے شوق سے لکڑیاں جمع کریں اور اس کی آگ میں جل مریں، اپنے لیے خود ہی قید خانہ بنائیں اور اس میں اسیر ہو کے جان دے دیں، اپنے لیے خود ہی صلیب کھڑی کریں اور اس پر چڑھ مر جائیں۔ فرعون اور اس کے زور مند اور ظالم ساتھیوں کے ساتھ بھی یہی پیش آیا۔ چنانچہ تمام مراحل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نجات اور پرورش انہی کے ایتھوں سے ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دایاقیبتیوں میں سے تھی صندوق۔ موسیٰ علیہ السلام کو امواج نیل سے نکالنے اور نجات دینے والے فرعون تھے۔ صندوق کا ڈھکنا کھولنے والا خود فرعون اس کی اہلیہ تھی،
اور آخر کار فرعون شکن اور مالک غلبہ و اقتدار موسیٰ علیہ السلام کے لیے امن و آرام اور پرورش کی جگہ خود فرعون کا محل قرار پایا۔ یہ ہے پروردگار عالم خدا کی قدرت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اس طرح سے، جیسا کہ ہم نے بیشتر بیان کیا ہے، اپنے فرزند کو دریائے نیل کی لہروں کے سپرد کر دیا، مگر اس عمل کے بعد اس کے دل میں جذبات کا یکائک شدید طوفان اٹھنے لگا، چھوٹے بیٹے کی یاد، جس کے سوا اس کے دل میں کچھ نہ تھا، اس کے احساسات پر غالب آ گئی تھی۔ قریب تھا کہ وہ دھاڑے مار کر رونے لگے اور اپنا راز فاش کر دے، قریب تھا کہ چیخ مارے اور اپنے بیٹے کی جدائی میں روئے، لیکن عنایت خداوندی اس کے شامل حال رہے، جیسا کہ قرآن میں مذکور ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل اپنے فرزند کی یاد کے سوا ہر چیز سے خالی ہو گیا۔ اگر ہم نے اس کا دل ایمان اور امید کے نور سے روشن نہ کیا ہوتا تو قریب تھا کہ وہ راز فاش کر دیتی، لیکن ہم نے یہ اس لیے کیا تاکہ وہ اہلی ایمان میں سے رہے۔ یہ قطعی فطری امر ہے کہ ایک ماں جو اپنے بچے کو اس صورتی حال سے اپنے پاس سے جدا کرے، وہ اپنی اولاد کے سوا ہر شے کو بھول جائے گی، اور اس کے حواس ایسے باختہ ہو جائیں گے کہ ان خطرات کا لحاظ کیے بغیر جو اس کے اور اس کے بیٹے دونوں کے سر پر منڈلا رہے تھے فریاد کرے اور اپنے دل کا راز فاش کر دے۔ لیکن وہ اللہ جس نے اس ماں کے سپرد یہ اہم فریضہ کیا تھا، اسی نے اس کے دل کو ایسا حوصلہ بھی بخشا کہ وعدہ الہی پر اس کا ایمان ثابت رہی، اور اسے یہ یقین رہی کہ اس کا بچہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آخر کار وہ پھر اسی کے پاس آ جائے گا اور پیغمبر بنے گا۔ اس لطف خداوندی کے بچہ ماں کے دل کا سکون لوٹ آیا، مگر اسے آرزو رہی کہ وہ اپنے فرزند کے حال سے باخبر رہی، اس لیے اس نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کھا کے جاتو دیکھتی رہ کے اس پر کیا گزرتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن ماں کا حکم بجا لائی اور اتنے فاصلہ سے جہاں سے سب کچھ نظر آتا تھا دیکھتی رہی۔ اس نے دور سے دیکھا کہ فرعون کے امال اس کے بھائی کے صندوق کو پانی میں سے نکال رہی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں سے نکال کر گود میں لے رہے ہیں، مگر وہ لوگ اس کی بہن کے اس حال سے بے خبر تھے۔ بہرحال اللہ کا یہ تھا کہ یہ بچہ جلد اپنی ماں کے پاس واپس جائے اور اس کے دل کو قرار آئے، اس لیے فرمایا گیا ہے، ہم نے تمام دودھ پلانے والی عورتوں کو اس پر حرام کر دیا تھا۔ یہ طبیعی ہے کہ شیر خوار بچے چند گھنٹے گزرتے ہی بھوک سے رونے لگتا ہے اور بے تاب ہو جاتا ہے۔ درین حال لازم تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے کسی عورت کی تلاش کی جاتی، خصوصاً جبکہ ملکہ مصر اس بچے سے نئی دل بستگی رکھتی تھی اور اسے اپنی جان کے برابر عزیز رکھتی تھی۔ محل کے تمام خدام حرکت میں آ گئے اور دربدر کسی دودھ پلانے والی کو تلاش کرنے لگے، مگر یہ عجیب بات تھی کہ وہ کسی کا دودھ پیتا ہی نہ تھا۔ ممکن ہے کہ وہ بچہ ان عورتوں کی صورت ہی سے ڈرتا ہو اور ان کے دودھ کا مزہ، جس سے وہ آشنا نہ تھا، اسے اس کا ذائقہ ناگوار اور تلخ محسوس ہوتا ہو۔ اس بچے کا عادت کچھ اس طرح کا تھا گویا کہ ان دودھ پلانے والی عورتوں کی گود سے اچھل کے دور جا گرے، دراصل یہ اللہ کی طرف سے کہ اس نے تمام عورتوں کو اس پر حرام کر دیا تھا۔ بچہ لہجہ با لہجہ زیادہ بھوکا اور زیادہ بیتاب ہوتا جاتا تھا، بار بار رو رہا تھا اور اس کی آواز سے فرعون کے محل میں شور ہو رہا تھا اور ملکہ کا دل لرز رہا تھا۔ خدمت پر مامور لوگوں نے اپنی تلاش کو تیز تر کر دیا۔ ناگہاں قریب ہی انہیں ایک لڑکی مل جاتی ہے، وہ ان سے یہ کہتی ہے، میں ایک ایسے خاندان کو جانتی ہوں جو اس بچے کی کفالت کر سکتا ہے، وہ لوگ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ کیا تم لوگ یہ پسند کرو گے کہ میں تمہیں وہاں لے چلوں؟ میں بنی اسرائیل میں سے ایک عورت کو جانتی ہوں جس کی چھاتیوں میں دودھ ہے اور اس کا دل محبت سے بھرا ہوا ہے۔ اس کا ایک بچہ تھا، وہ اسے کھو چکی ہے، وہ ضرور اس بچے کو جو محل میں پیدا ہوا ہے دودھ پلانے پر آمادہ ہو جائے گی۔ وہ تلاش کرنے والے خدام یہ سن کر خوش ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو فرعون کے محل میں لے گئے۔ اس بچے نے جو ہی اپنی ماں کی خوشبو سونگھی اس کا دودھ پینے لگا اور اپنی ماں کا روحانی رس چوس کر اس میں جان تازہ آ گئی، اس کی آنکھوں میں خوشی کا نور چمکنے لگا۔ اس وقت وہ خدام جو ڈھونڈ ڈھونڈ کے تہک گئے تھے بہت ہی زیادہ خوش و خرم تھے۔ فرعون کی بیوی بھی اس وقت اپنی خوشی کو نہ چھپا سکی کہ ممکن ہے اس وقت لوگوں نے کہا ہو کہ تو کہاں چلی گئی تھی، ہم تجھے ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام ماں کا دودھ پینے لگے، فرعون کے وزیر ایمان نے کہا،
مجھے لگتا ہے کہ تو ہی اس کی ماں ہے۔ بچے نے ان تمام عورتوں میں سے صرف تیرا ہی دودھ کیوں قبول کر لیا؟ ماں نے کہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایسی عورت ہوں جس کے دودھ میں سے خوشبو آتی ہے۔ میرا دودھ نہایت شیریں ہے۔ اب تک جو بچہ بھی مجھے سپرد کیا گیا ہے وہ فوراً ہی میرا دودھ پینے لگتا ہے۔ حاضرین دربار نے اس قول کی صداقت کو تسلیم کر لیا اور ہر ایک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو گراں اور بیش بہا تحفے دیے۔ بعض دانش کا قول ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ دوسری عورتوں کا حرام کیا جانا اس سبب سے تھا کہ اللہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ میرا پیغمبر ایسا دودھ پیے جو حرام سے آلودہ نہ ہو اور ایسا مال کے بنا ہو جو چوری، ناجائز ذرائع، رشوت اور حقوق ناس کو غصب کر کے حاصل کیا گیا ہو۔ اللہ کا ارادہ یہی تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی صالحہ ماں کے پاک دودھ سے غذا حاصل کریں تاکہ وہ دنیا کے شر کے خلاف ڈٹ جائیں اور شر و فساد سے نبردآزمائی کر سکیں۔ ہم نے اس طرح موسیٰ علیہ السلام کو اس کی ماں کے پاس لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں روشن ہو جائیں۔